الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا نبي الله منزل عليك كتابا لا يغسله بالماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور یوٹیوب پر سننے والے سارے مسلمان، اس وقت آج کی مجلس میں ایک آیت شریفہ اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے. اللہ تعالی شانہ نے یہ بات ثابت کرنے کی زوردار دلیل دی ہے کہ قرآن اگر کسی مخلوق کا کلام ہوتا تو بدل کر ختم ہو جاتا. اور آگے یہ ارشاد فرمایا کہ سارے انسان اور جنات بھی مل جائیں اور وہ دونوں مل کر قیامت تک پوری طاقت لگا دیں کہ قرآن جیسی کوئی کتاب تیار کر دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں تو قیامت تک وہ کیسی کتاب تیار نہیں کر سکتے. یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا پوری مخلوقات کے نام قیامت تک کے لیے.
انسان اور جنات کا نام اس لیے لیا کہ یہ دونوں سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ عقل دی ہے اور نمبر 2 پر جنات، اور یہی 2 سے قیامت کے دن زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ جہاں تک قرآن پاک کا معاملہ ہے، کوئی جگہ بھی کوئی انسان انگلی رکھ کر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ آیت شریفہ دوسری آیت شریفہ کے خلاف جا رہی ہے، یعنی قرآن میں یہاں کچھ لکھا ہے وہاں کچھ لکھا ہے، کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں ثابت نہیں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ انسان مخلوق ہے، مخلوق کے کلام میں اور مخلوق کے قلم میں ایک دوسری بات دوسرے کے خلاف جا سکتی ہے، مگر اللہ کے کلام میں ایک بات دوسری بات کے خلاف قیامت تک نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اللہ تعالی شانو ہمیشہ سے ہے، اور زور سے بولو ہمیشہ رہے گا۔ انسان پر مختلف حالات گزرتے ہیں۔ ایک حالت تو اس کی اتنی کمزور ہے کہ ایک زمانے میں وہ ماں کے پیٹ میں بھی نہیں ہوتا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں آتا ہے، 4 مہینے کبھی ناپاک منی کا قطرہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر چمڑی، پھر بدن کے بال، مختلف ادوار کے بعد وہ 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں اس کا بدن تیار ہوتا ہے۔ 5ویں مہینے میں اللہ تعالیٰ اس میں پہلی بار جان ڈالتے ہیں، تب جا کر اس میں جان آتی ہے۔ پھر 9 مہینے جب مکمل ہو جاتے ہیں تو انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اس کو ماں کے پیٹ کی دنیا سے اس سے پہلے کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ پھر وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، پھر وہ بچپنے میں آتا ہے، گھٹنوں کے بل چلتا ہے، پھر اٹھ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، پھر وہ جوانی میں آتا ہے، اس کے بعد وہ بڑھاپے میں آتا ہے اور ایک دن جا کے مر جاتا ہے۔ یہ انسان کی الگ الگ حالتیں ہیں۔ انسان کبھی بیمار پڑتا ہے تو کبھی تندرست رہتا ہے، کبھی اس پر خوشی کے حالات ہوتے ہیں، کبھی مصیبت کی وجہ سے غم کے حالات ہوتے ہیں۔ تو جو جوانی کے زمانے میں لکھ بول سکتا ہے، لکھ اور بول سکتا ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، بچپن میں نہیں کر سکتا۔ تو انسان پر الگ الگ حالات آتے ہیں، کبھی وہ تندرست ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے۔ تو تندرستی کے زمانے میں جو لکھ بول سکتا ہے، وہ جو ہے بیماری کے زمانے میں وہ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ خوشی کے حالات میں ہوتا ہے، جب وہ لکھ بول سکتا ہے اچھے سے، غم اور پریشانی کے ٹائم میں وہ اچھی طرح بول لکھ نہیں سکتا ہے۔ یہ مختلف حالات ہیں جس کا سامنا انسان اور جنات کو کرنا پڑتا ہے، لہذا کبھی بھی وہ ایسی کتاب تیار نہیں کر سکتا ہے جس میں کبھی ایک بات دوسری بات کے خلاف نہ ہو۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے جس حالت میں ہے، زور سے بولو بے شک وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ اس کے لیے بڑھاپا نہیں، بچپنا نہیں، وہ انسان کی طرح کبھی مصیبت میں نہیں آتا، کبھی اس کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی وہ خوشحال میں ہے، کبھی تکلیف میں ہو۔ یہ ساری چیزیں مخلوقات کے ساتھ ہیں، لہذا اللہ ہی ایسی کتاب تیار کر سکتے ہیں جس میں کوئی خلل اور نقصان نہ ہو، یہ ہے وہ قرآن پاک۔ آج تک کوئی ماں کا لال اس میں ثابت نہیں کر سکا ہے کہ اس میں ایک بات دوسری بات کے خلاف جا رہی ہے، یا اس بات میں یہ کمی پائی جا رہی ہے، یا ایک جگہ یہ کہا گیا دوسری جگہ کچھ الگ کہا گیا۔ ایسا کہیں قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی بات دو ٹوک ہوتی ہے اور قیامت تک وہ اسی حالت میں رہے گی۔ جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا
وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ یہ شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ آیت نازل فرمائی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں جو شہد تھا یا اس میں جو اثر تھا آج وہ اثر نہیں ہے۔ ہر زمانے میں، ہر صدی میں ایک بات جو کہی جاتی ہے قیامت تک اس بات کو کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو اشارہ کیا، وحی بھیجی۔ مکھی کو وحی بھیجنا اللہ اپنی قدرت سے اس کو سمجھاتے ہیں کہ تجھے کس طرح شہد کا چھتا اور تیرے رہنے کا مکان تیار کرنا ہے۔ وہ اسی انداز سے تیار کرتی ہیں۔ اس کے بعد وہ ساری مکھیاں اس سوراخ سے نکل کر ہزاروں مائل دور جاتے ہیں، ہزاروں مائل۔ پھولوں پر بیٹھتی ہے، پتوں پر بیٹھتی ہے، فروٹ میں سے سب میں سے عرق نکالتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سونڈ میں ایسے انجیکشن دیے ہیں جس سے وہ اپنے اندر عرق کو کھینچ کر اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ وہ کڑوا ہوتا ہے، گلاب کا پھول ہو، چمیلی کا ہو، یاسمین کا ہو، کسی کا بھی۔ نیم کے پتوں پر بیٹھتا ہے جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اس میں سے عرق کھینچتا ہے مکھیاں، اور اس کے پیٹ میں اللہ نے ایک ریفائنری مشین رکھا ہے جس میں وہ کڑواہٹ ختم ہو کر مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پورا مجمع جواب دو، اس کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ مکھیاں جب مکان بناتی ہے تو انسان جہاں رہتا ہے وہاں اپنے ان کے مکانوں پر بھی چھتا بناتی، چاہے جھونپڑا ہو چاہے بلڈنگ ہو، ایک قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ یا درختوں پر لگاتے ہیں یا پہاڑوں کے اندر۔ آج دیکھ لو سب سے زیادہ پہاڑوں سے، درختوں سے، اور جہاں انسان رہتا ہے وہاں بھی وہ اپنا مکان بناتی، چھتا بناتی، اور انسان اس کو توڑ کر اس شہد کو پیتا ہے، کھانے میں استعمال کرتا ہے۔ مجھے جواب تو سب مل گیا۔ حضور کے زمانے میں جو طریقہ تھا آج مکھیوں کا طریقہ بدل گیا کہ وہی بولو بھائی، وہی انداز کام جو دے رہا ہے وہ شہد وہی کام دے رہا ہے۔ قرآن میں کیا کہا؟ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کی بیماریوں کی شفا رکھی، اور فرمایا مختلف الوان، اس کا رنگ اور کلر الگ الگ ہے۔ کبھی بالکل پانی جیسا ہوتا ہے، پانی جیسا کلر ایک، دوسرا کلر پیلا، دو کالا، تین لال، چار سرخ اور کالا، مختلف قسم کے اس کے رنگ ہوتے۔ قرآن نے کہا مختلف الوان، ڈفرنٹ کائنڈس آف کلر، اس کے کلر بھی الگ الگ، اور فرمایا اس میں اللہ نے بیماریوں کی شفا رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر بیماری میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر بیماری بخار کی ہوتی تھی، سر درد کی ہوتی تھی۔ آج کل جو بیماریاں عام ہو گئی وہ گناہوں کی نحوست ہے۔ بے حساب گناہ بڑھ گئے تو بے حساب بیماریاں بھی بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شوگر، پریشر، کمر کا درد، گھٹنوں کا درد، کڈنیاں فیل، بے شمار جس کو آدمی گن نہیں سکتا، اتنی بیماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھی، نہ ہونے کی وجہ ان کے کھانے میں سادگی تھی۔ تو ہوتی تھی جتنی بیماریاں اس میں شہدی سے کام چلاتے تھے زیادہ تر، دوسری بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، بخاری شریف میں، مشکات شریف میں، کتاب الطب، ڈاکٹری کا بیان، آپ نے بہت ساری دوائیں بتلائی تو وہ بھی استعمال ہوتی تھی۔ یہ 1400 سال پہلے شہد کا ذکر قرآن پاک میں کہا گیا۔ کوئی ماں کا لال ثابت کر کے بتا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فائدہ کرتا تھا شہد اور آج نہیں کر رہا ہے؟ زور سے بولو بھائی، ایسا ہے؟ نہیں۔ آج بھی کثیر تعداد بیماریوں میں اس کا علاج ہے۔ میں جتنے نسخے لکھتا ہوں یہاں آپ کی یہ صورت مینارہ مسجد پر علاج میں، زیادہ تر نسخوں میں 1 چمچ شہد کا ذکر ضرور ہوتا ہے، حتیٰ کہ شوگر کے نسخوں میں بھی پیور شہد کا ذکر آتا ہے۔ پیور ہو، کبھی شہد نقصان کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو کڑوی چیز سے بنا ہے۔ جیسے شوگر میں کیلا کڑک کھاؤ آپ تو شوگر میں کبھی نقصان نہیں کرتا بلکہ فائدہ مند ہے۔ بیلے کا شربت میٹھا ہوتا ہے مگر شوگر میں فائدہ مند ہے۔ جامن میٹھے ہوتے ہیں مگر زور سے بولو بھائی شوگر میں فائدہ مند ہے۔ اب جا کر سائنس والے بھی قبول کر رہے ہیں کہ شہد میں شفا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ آپ کا نئی دلی کا سب سے زیادہ چھپنے والا اخبار، بلکہ انڈیا کا نمبر 1 پیپر، ٹائمز آف انڈیا، انگلش میں نکلتا ہے۔ اس کے بعد 2 اور ہیں، ہندوستان ٹائمز، انڈین ایکسپریس۔ اس میں سائنسدانوں کے حوالے سے بڑے بڑے مقالے شائع ہوتے ہیں۔ تو سائنسدانوں کا آج کی تاریخ میں اتفاق میں نے خود نے اخباروں میں پڑھا، ابھی آج کی تاریخ، کہ اگر کسی کو ملیریا ہو جائے یا ٹائیفائڈ ہو جائے تو پانی میں گھل کر شہد، اگر صرف آج بھی کوئی پانی میں گھل کر دن میں 2 یا 3 مرتبہ مسلسل شہد پیا کرے تو 32 گھنٹوں میں ٹائیفائڈ اور ملیریا کے جنتو اور جراثیم جڑ سے نکل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ آج بھی جڑ سے نکل جاتے ہیں۔ مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن، زور سے بولو بے شک، اللہ کا کلام ہے، اسی لیے سائنس والوں کو بھی قبول کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ لوگ اخباروں میں لکھتے ہیں قرآن سکورز اوور ماڈرن سائنس، کہ قرآن کے بیانات آج کی نئی سائنس سے بھی آگے چل رہے ہیں۔ بھئی 1500 سال پہلے جو بات کہی گئی تھی، آج تحقیق کے زمانے میں اس کو یہ لوگ قبول کر رہے ہیں۔ زور سے بے شک بولو، یہ قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کی سچی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل سچی دلیل۔ اس وقت مجھے آپ کو شہد کے بارے میں اور کچھ نہیں بتانا ہے۔ قرآن نے جو شہد کے بارے میں کہا تھا، آج بھی اسی انداز میں شہد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، پیٹ چلنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد پلاؤ۔ پلانے کے بعد دوبارہ شکایت لے کر آئے کہ اللہ کے رسول ابھی بھی پیٹ چالو ہے، فرمایا دوبارہ پلاؤ۔ تیسری بار آئے کہ ابھی بھی پیٹ چالو ہے، صحیح حدیث میں یہ واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اور پلاؤ۔ تیسری بار فرمانے پر بھی آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ تیسری بار پلانے کے بعد آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول واقعتاً اب کی بار جو ہے وہ بالکل شفا یاب ہو گیا۔ آپ دیکھ لیجئے، تو ایک مدت لکھی اللہ کے یہاں، وہ مقدار پوری ہو جانے کے بعد اس سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک مثال۔ دوسری مثال، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا اور اس کی لاش کا ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِهَا لَغَافِلُونَ۔ یہ تو شہد والی بات سے بھی بہت اونچی بات کہی گئی قرآن۔ فرعون کو مرنے کو تقریباً 4,500 برس ہو گئے، 4,500 برس۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تھام لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ فرعون تجھے دریائے نیل میں غرق کریں گے، ڈبوئیں گے، اور تیری لاش جب ملے گی تو قیامت تک اسی حالت میں ہم تجھے رکھیں گے تاکہ دنیا تیری لاش دے کر سبق حاصل کرے۔ فرعون کی لاش ابھی 100 سال پہلے ملی، 130 سال 25 سال ہوئے۔ 1897 میں فرعون کی لاش دریائے نیل کے کناروں سے زمین کے اندرون سے ملی۔ اللہ نے قرآن پاک کو 1400 سال پہلے اتارا، ذرا جواب دیتے جاؤ، اور فرعون کو مرنے کو کتنے سال ہوئے؟ 4,500 برس۔ تب سے اللہ نے تھام لیا تھا کہ اس کی لاش کو ہم قیامت تک باقی رکھیں گے۔ اس کی لاش کو اللہ نے باقی رکھی تھی۔ جب قرآن پاک اتارا گیا تو یہ بات خاص طور سے ذکر کی گئی تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو معلوم ہو کہ قرآن جب ایک بات کہتا ہے تو قیامت تک کے لیے ثابت ہے۔ زور سے بولو بے شک، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ کہ فرعون تیری لاش کو ہم قیامت تک باقی رکھیں گے کہ تاکہ دنیا والے دیکھیں قیامت تک اور سبق حاصل کریں کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سارے لوگ ہیں مخلوقات میں جو ہماری نشانیوں سے غفلت میں پڑے ہوئے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے۔ 1897 میں یہ لاش نکلی، سائنسدانوں کے ہاتھوں آئی، اور ایسی حالت میں آئی جیسے انسان اب بھی مرا پڑا، ابھی ہی، حالانکہ مرنے کو ڈوبنے کو 4,500 برس ہو گئے۔ قرآن اتارا گیا اس سے 3,000 پہلے سال کا واقعہ ہے فرعون، اور ابھی 1,500 برس ہو گئے تو 4,500 برس ہو گئے۔ آج بھی اس کی لاش اسی حالت میں سن 2000 میں پہلی بار مصر گیا تو اس کے بعد یہاں پروگرام ہوا تھا، آپ کو معلوم ہوگا، اور یہ اوپر نیچے سب بھر گیا تھا اس کو سننے کے لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرعون کی لاش کا کیا تذکرہ کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے خود اس کی لاش کو دیکھا، آپ کو ایسا لگے کہ جیسے ابھی روح قبض ہو، آج بھی اسی حالت میں۔ یہ سائنس والے اندر مسالے بھرتے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ مسالے نہ بھی بھرو، آپ ذرا زور سے بے شک بولو، قیامت تک اس کو اسی حالت میں رہنا۔ آج بھی کوئی جا کر دیکھے، عمرہ کرنے جاؤ تو مصر کے ویزا لے لو، اس کی لاش کو دیکھو اور اللہ کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا آج بھی اس کی لاش اسی حالت میں ہے۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ اسی قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں تاکہ انسان سبق حاصل کرے کہ ہزاروں سال پہلے کی بات آج سائنس والے تحقیق کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، ذرا زور سے بولو نا، کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ کوئی فرق نہیں، آج بھی اسی حالت میں۔ ڈاکٹر موریس بوکائی کر کے ایک بہت بڑا عیسائی ڈاکٹر تھا، اس کی ایک انگریزی میں کتاب آئی، دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔ اس میں اس نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بائبل جس کو عیسائی لوگ پڑھتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی وقت اتاری گئی تھی، اب وہ اصلی حالت میں نہیں رہی، اس کی بھی الگ الگ انہوں نے بائبلیں بنا دی۔ اس کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے اور سائنس کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر موریس بوکائی جو عیسائی ہے، اس کا کہنا ہے
کہ سائنس نے کئی بار اس پر تجربے کیے، چیر چار کر، کہا کہ اندر کا نظام بھی اسی حالت میں ہے جس حالت میں وہ مرا تھا، آج بھی کوئی فرق نہیں۔ تو ڈاکٹر موریس بوکائی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دنیا میں جس کو جہاں سے قرآن کا نسخہ لینا ہو لے لے، اور قرآن پاک کی آیت پڑھتا جائے اور فرعون کی لاش دیکھتا جائے اور کہہ دے کہ قرآن اللہ کے سوا کسی کا کلام ہے۔ عیسائی ڈاکٹر کہتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو مقدمے کے طور پر اس لیے کہی، ذرا زور سے بے شک بولنا، جب یہ بات مثالوں سے ثابت ہو گئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو قرآن میں جتنی آیتوں میں اللہ نے حکم بھی بیان کیے ہیں، زور سے بولو بے شک وہ بھی برحق ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں اتارا جاتا کہ یہ مثالیں دیکھ کر ہم صرف سنیں، اب اس کے بعد اس کے احکام دیکھنے ہیں کہ جب قرآن میں یہ باتیں سچی ہے تو جو حکم اتارے گئے وہ بھی سچے ہیں، جیسے نماز کا حکم، روزوں کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم، قربانی کا حکم، صدقہ فطر کا حکم، قرآن کی تلاوت کا حکم، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا حکم، ماں باپ کے احترام، ماں باپ کی فرما برداری کا حکم، پڑوسیوں کی خدمت کرنے کا حکم، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم، حلال روزی کمانے کا حکم، حرام سے بچنے کا حکم، دھندے سے ہو، بزنس اور تجارت سے ہو اس کا حکم، پاکی اور صفائی کا حکم، قبلے کی پیٹھ نہ کرو، قبلے کی طرف نہ بیٹھو، ٹوائلٹ میں اجازت نہیں تو کھلے میدان میں تو اجازت ہی نہیں، پیشاب استنجا اس طرح کرو کہ کپڑوں پر بدن پر چھینٹے نہ آئے، یہ بھی اللہ کے حکم ہے، بدن کے بالوں کی صفائی کرنا، داڑھی بڑھانا، مونچھیں کتروانا، وضو کا حکم، غسل کا حکم، کپڑوں کی پاکی کا حکم، مکان کے صاف رکھنے کا حکم، مکان کے آنگن کو صاف رکھنے کا حکم۔ حدیث میں فرمایا گیا مکان کا آنگن صاف نہیں ہوگا، رحمت کے فرشتے جو اللہ نے بنائے ہیں وہ کبھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں۔ آپ جو چاہے بیچ نہیں سکتے، جو چاہے خرید نہیں سکتے۔ جب قرآن کی یہ مثال سچی ہے تو قرآن میں جتنی چیزیں بیان کی گئی ہے، زور سے بولو بے شک وہ سب سچی۔ وراثت کا معاملہ، ماں باپ مرنے کے بعد وارثہ تقسیم کرنا ہو، کس کے حق میں کتنا، بھائی کے حق میں، بہن کے حق میں کتنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ادھار کا معاملہ کرو تو حکم آیا 2 مرد کو گواہ میں رکھو، 2 مرد نہ ملے اور ایک ہی مرد ملا اس وقت تو 1 مرد اور 2 عورتیں رکھو، تمہارے گھر کی اور معاملات لکھو، تاکہ کل اٹھ کر جب پیسہ وصول کرنے کا معاملہ آئے کوئی کہہ دے کہ بھائی گواہ کہاں ہیں آپ کے پاس، تاکہ جھگڑا ہی کھڑا نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ کپڑا پہنو، شرٹ ہو، پینٹ ہو، کرتا ہو، پائجامہ ہو، سیدھا ہاتھ ڈالو پھر الٹا ہاتھ، پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں، نکالتے وقت الٹا ہاتھ الٹا پاؤں، جوتا پہنو پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں، نکالتے وقت پہلے الٹا پاؤں پھر سیدھا پاؤں، مسجد میں جاؤ پہلے سیدھا پاؤں، نکلتے وقت الٹا پاؤں، ٹوائلٹ اور باتھ روم میں جاؤ پہلے الٹا پاؤں پھر سیدھا پاؤں۔ ہر جگہ دعائیں بتلائی گئی۔ سونے کا طریقہ، داہنی کروٹ پر سو، قبلے کی طرف سو، اوندے نہ سو، یہ جہنمیوں کے سونے کے انداز ہے، اوندے سونے سے منع کیا گیا۔ راستے چلو کنارے کنارے چلو، کسی کو تکلیف نہ ہو، راستوں پر نمازیں نہ پڑھو، یہ اللہ کے حکم۔ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جائے گی، اس کے مصارف کیا ہیں، کن کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، سب احکام بتلائے۔ تو جب قرآن کی یہ مثال ہے، فرعون کی لاش سائنس والوں نے تحقیق سے ثابت کر دیا کہ آج اسی حالت میں ہے۔ شہد کے بارے میں قرآن نے کہا
آج اس پر ریسرچ ہو رہے ہیں کہ قرآن نے جتنی باتیں کہی تھی آج بھی اسی حالت میں ہے. شہد سے بے شمار فائدے ہیں مگر ہم لوگ استعمال نہیں کرتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان روزانہ 3 چمچ شہد پی لے یا کھا لے روٹی کے ساتھ، فرمایا اس کو کوئی بڑی بیماری کبھی ٹچ نہیں کرے گی. مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے نکال دیتے ہیں. ابھی شہد کا کہو تو کوئی کھائے گا نہیں پیے گا نہیں. ابھی کہو کہ چائے پینے کی ہے تو 10 چائے پی جائیں گے، جو نقصان کرتی ہے اس کو پی جائیں گے. بیڑی سگارٹ خوب پئیں گے. کل میں نیپال سے آ رہا تھا، نیپال سے پڑوس کے ملک میں گیا تھا بیان کے لیے. تو دلی ایئرپورٹ پر ہمارا فلائٹ لیٹ ہوا تو وہاں نماز کا کمرہ ہے، پریئر ہال لکھا ہوا. میں نے اپنا سامان رکھ کے وضو کرنے گیا تھا باتھ روم میں. اس سے پہلے ایک گلی تھی ایئرپورٹ پر، تو وضو کر کے تو بھولے سے وہ مسجد کے کمرے کے بجائے ایک اور کمرے میں چلا گیا. تو دیکھا کہ بڑا کانچ کا بڑا ہال ہے. میں وہاں پہنچ بھی گیا تو دیکھا کہ بہت سارے مرد، لڑکے جوان اور جوان لڑکیاں، پیسنجر سب. میں ادھر گجرات سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، تو انڈیا، وہ تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے دلی کا سب سے بڑا انڈیا کا. دیکھا کہ لڑکے لڑکیاں برابر سگریٹ، لڑکیاں بھی ہیں جوان لڑکیاں برابر سگریٹ پی رہی. یہ سب زیادہ تر کالج یونیورسٹیوں کی لڑکیاں. کیوں کہ دینی تعلیم نہیں پڑھاتے. تو شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان 3 چمچ پی لے اس کو کبھی کوئی بیماری، بڑی بیماری ٹچ ہی نہیں کرے گی. جب بیماری بڑی نہیں ٹچ کرے گی تو چھوٹی کیا ٹچ کرے گی. الحمدللہ صبح روز میرا کھانے کا معمول ہے. روز لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کی تندرستی کی ضمانت کیا ہے، تو میں کہتا ہوں پہلے اللہ کا فضل، اس کے بعد اسباب کے درجے میں شہد. سفر میں بھی ساتھ رکھتا ہوں، البتہ اس سفر میں بھول گیا تھا میں. کرو گے آپ؟ بولو نا انشاءاللہ. دوسرے سب جگہ ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں. یہ تمباکو کھاتے ہیں، تمباکو. بادام سستی ہے نہ، تمباکو مہنگا ہے. وہ کیا کھاتے ہیں پوری کے میں، کیا ہوتا ہے وہ، بولو نا، گٹکا. 1 کلو وہ لینے جاؤ 1 کلو بادام سستی ہے، وہ مہنگا، وہ کھائیں گے، وہ بادام نہیں کھائیں گے. میں جنرلی بات کر رہا ہوں. اگر جو چیز فائدہ مند ہے وہ نہیں کر رہے. بھائی کہہ رہے کہ عادت پڑ گئی تو چھوڑو اس عادت کو. مجھے بھی ایک بری عادت تھی، چائے ایک زمانے میں بہت پیتا تھا. پینے کا مطلب کوئی کہہ دے بھائی اثر بات پی لو تو 2-4 گھونٹ پی لیتے تھے، بیان سے پہلے دیتے. ایک بار لگا کہ نقصان کر رہا ہے، نیند میں خلل ڈال رہا ہے. 20 سال ہو گئے چھوڑا، وہ چھوڑ دیا. صرف صبح میں 1 کپ اور دوپہر کو صرف آدھا کپ سے بھی کم. اب وہ تکلیف ہی نہیں رہی. جب میں نے اپنی بری عادت چھوڑ دی تو تکلیف ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے کبھی کبھی ہم بھی سفر کیا ہے، کبھی یہاں آئے، کبھی دوپہر کو نیند نہیں ملی یا لمبے سفر تو اثر بات کبھی منگوا لیتا ہوں کبھی کبھی. مگر ایک بری چیز ہے، وہ بری چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہد کو اپنی زندگی میں اپنائے گا اور پیے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بڑی بیماری سے بچا لے گا. کرو گے نا بھائی؟ بولو نا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ احکام زندگیوں میں اتارنے کے لیے. ہم نے دیکھ لیا جوتے پہن رہے ہیں، پہلے الٹا پاؤں ڈال دیا. بھائی یہ کیا، آپ زندگی جی رہے ہیں؟ نہیں جی رہے، آپ زندگی کاٹ رہے ہیں. زندگی جینا اور چیز ہے. جو زندگی جیتا ہے نا وہ اللہ کے حکموں کے ساتھ جیتا ہے، اور جو زندگی کاٹ رہا ہے وہ ہم غیر مسلموں کی طرح کاٹ رہے ہیں. جوتا الٹے پاؤں پہن دیا، پینٹ ہے، لنگی ہے، اس کو پہلے الٹا پاؤں ڈال دیا. یہ کہاں سنت کے مطابق، یہ سنت کے خلاف ہے. میں تو بال کٹوانے میں بیٹھوں نا چہرہ، پہلے کہتا ہوں کہ سیدھے ہاتھ پہ کرو، پھر الٹے ہاتھ پہ آؤ. اگر یہ چیز زندگیوں میں نہیں ہوگی، سنتیں، فرائض، واجبات،
تو قرآن کی عظمت دل میں نہیں آئے گی، وہ آدمی مرنے کے بعد روئے گا۔ بندوں کے حقوق میں ماں باپ، رشتہ دار، بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اولاد، ان کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دینا، یہ سب اللہ کے احکام ہیں۔ اگر آدمی یہ زندگی میں نہیں کرے گا تو روئے گا، پچھتائے گا۔ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ قرآن کو اپنی زندگیوں میں اتاریں اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی گجراتی تفسیریں کتنی چھپی ہیں، مگر کوئی لیتا ہی نہیں، نہ خریدتا ہے۔ آج کوئی بھی مسلمان اس کے گھر میں کلام پاک ملے گا، وہ دھول کھاتا ہوگا۔ ایک تو بڑی تعداد ایسی جو قرآن پڑھتے نہیں۔ اب پوچھو کہ قرآن کی کوئی گجراتی تفسیر خریدی آپ نے؟ نہ کہیں۔ ایک پرانی تفسیر گجراتی میں چھپی، مولانا صادق صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت اچھی تفسیر ہے وہ گجراتی کی۔ پوچھو راندیر میں جا کر کہ تفسیر کہاں ملے گی۔ روزانہ آدمی 2 رکوع سمجھ کر پڑھے تو آدمی گھر بیٹھے عالم بن جائے، مگر ٹائم کس کے پاس؟ پھر وہ احمد آباد سے چکرم نکلتا ہے، اس کو کون پڑھے گا؟ بیکار کی چیزیں، ناولیں پڑھنا، یہ آدمی کو زندگی میں رلائے گا۔ زندگی جینا سیکھو، زندگی کاٹنا مت سیکھو۔ بڑی کام کی بات کہہ رہا ہوں۔ بولو بھائی زندگی کیسے جینا ہے؟ زندگی زور سے بولو نا، جینا ہے، کاٹنا نہیں۔ کاٹنا تو جانور بھی کاٹتا ہے، غیر مسلم بھی کاٹ رہے ہیں۔ ہر وقت آدمی یہ دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب باہر جاؤ۔ یہ مولانا جو ہے فاروق صاحب پنجاب سے آئے، پنجاب سے، پٹھان کوٹ سے۔ تو یہ پہلی بار ہماری مسجد میں آئے ہیں، اور سارے علماء کی تصدیقات بھی ہیں۔ پچھلے سفر میں وہ ملے بھی تھے مجھے ایک دن راستے میں، 2-1 ہفتے پہلے۔ واقعی یہ پنجاب کا علاقہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ایک زمانہ تھا پنجاب کی ٹوٹی بولتی تھی، آج بے شمار مسجدیں وہاں بند پڑی ہیں، اس میں لوگ جانور باندھتے ہیں۔ ایسے علاقے میں دوبارہ اسلام گویا زندہ ہو رہا ہے، مدارس کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، اور یہ پہلی بار ہمارے یہاں آئے ہیں۔ تو آپ حضرات للہ زکوٰۃ صدقات سے ان کا دل کھول کر مدد فرمائیں۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن، تمام دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، پردادیاں پرنانیاں، ماموں ممانیاں، چچے چچیاں، پھوپھی پھوپھڑ، خالہ خالو، جتنے بھی رشتہ دار چلے گئے، ہمارے اساتذہ اور پوری امت مسلمہ، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اس قرآن کی مجلس کی برکت سے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آپ رحیم و کریم ہیں، غفور الرحیم ہیں، غفار الذنوب اور ستار العیوب ہے، ارحم الراحمین، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور مہربانی کرنے والے۔ ہمارے تمام مرحومین کی مکمل مغفرت فرما، ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرما۔ ان کی قبروں کو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے۔ اے اللہ قیامت کے قرب قیامت کا زمانہ ہے، اس امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم نے قرآن کی عظمت پر جو باتیں سنی، ہمیں دلوں میں اتار کر اے اللہ اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری والدہ جو ابھی رمضان میں انتقال کر گئی، اے اللہ اس بوڑھی عورت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آپ کے فضل کے بعد سب سے بڑا حصہ اس عورت کا تھا
جس نے ہم کو سجایا اور دینی تعلیم سے مالا مال کیا، تو آج ہم امت کو دو باتیں سمجھا رہے ہیں۔ اے اللہ اس عورت کی تو مغفرت فرما، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے ڈھانپ لے۔ اے اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اسی طرح ہمارے والد صاحب، یہ جتنے حضرات بیٹھے، ان کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، رشتہ دار، جتنے لوگ چلے گئے، اللہ ان سب سے آپ راضی ہو جائیں، ان سب کی مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ان کی موت سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرما، امت کو قیامت کے نام پر جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری عزتوں کی حفاظت آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کل زنا کاریوں کا گناہ بہت بڑھ رہا ہے، امت کے جوانوں کی اور جوان بہنوں کی، بیٹیوں کی اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس گناہ کے خیال سے بھی حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے جن کو اولاد نہیں انہیں نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم۔